میں تیری آگ سے نہیں ڈرتی، اگر تو مجھے جلانا چاہتا ہے تو مجھے جلا دے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو فرعون نے بڑی کڑھائی منگوائی، اس میں تیل کو گرم کیا۔ جب کوکنگ آئل جب صحیح گرم ہو گیا تو اس نے، جس طرح کوکنگ آئل گرم ہو جاتا ہے اس طرح تیل جب صحیح گرم ہو گیا تو اس نے اس عورت کے انگلی پکڑ کر، جو چھوٹی بچی ٹھہری ہوئی تھی اس کی بیٹی، اس نے اس کو پکڑوایا اور کہا کہ اس کے کپڑے اتار دو۔ وہ معصوم بچی کے کپڑے اتارے گئے۔ وہ امی امی کہہ رہی تھی کہ ظالم فرعون نے اس کو اٹھایا اور تیل کی جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈال دیا۔ جب وہ پک رہی تھی، جب اس کا گوشت پک رہا تھا تو لوگ دیکھ رہے تھے اس عورت کا سینہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ اس عورت نے صبر کیا اور اس معصوم بچی جس نے اپنی ماں کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اس کو تیل کی کڑھائی میں جلا دیا گیا۔ ماں دیکھ رہی ہے۔ جب اس بچی کی روح نکلی تو اس روح نے نکلتے ہوئے کہا اماں جی پریشان نہ تھی، میں اماں پریشان نہیں ہونا، میں جنت میں جا رہی ہوں، آپ نے حق کو نہیں چھوڑنا۔ اس کی روح کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی تاکہ ماں کہیں فرعون کے ڈر کی وجہ سے کلمہ نہ چھوڑ دے۔ اب وہ جل گئی تو فرعون نے کہا اب میں تیری دوسری بیٹی کو بھی آگ میں ڈالوں گا اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گی۔ اس ماں نے کہا فرعون کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو ظالم نے اس کی دوسری بیٹی کو بھی پکڑا، وہ ماں کا دودھ پی رہی تھی، اس کو جسم سے کھینچ کے ہٹایا اور اس کے کپڑے اتار کر اس کو بھی تیل کی جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈال دیا۔ وہ معصوم بچی بھی جلنے اور تڑپنے لگی۔ اب تیل میں اس کو بھنا جا رہا ہے، وہ معصوم بچی تڑپ رہی ہے اور پک رہی ہے۔ یہ اسلام پر قربانیاں ہیں۔ اس ظالم نے اس کو بھی بھون دیا، پکا دیا۔ اب اس کی روح نکلی اور وہ روح نکلتے ہوئے ہوا میں معلق ہوئی اور اپنی ماں کو کہا اصبری یا امی، اماں جی صبر کر جا، کلمہ نہیں چھوڑنا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ والا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس کو بھی پکا دیا، وہ بیٹی بھی شہید ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کلمہ چھوڑتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرا اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ فرعون میں اپنے اس حشر کے لیے تیار ہوں، بھلا اللہ کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے؟ تیل کی کڑھائی میں مجھے بھی ڈال دے لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو فرعون نے اس کو پکڑا، اس کے کپڑے اتارے، لوہے کی کنگھیاں منگوائیں، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے جسم کو چھیل دیا گیا اور وہ عورت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتی رہی۔ دیکھو کتنی تکلیفوں سے ہم تک کلمہ پہنچا ہے، کتنی تکلیفوں سے ہم تک لا الہ الا اللہ پہنچا ہے۔
ہمارے گھروں میں ناچ گانے، ہمارے گھروں میں میوزک، یہ زندگی ہے مسلمانوں کی جس کے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے اللہ اور اس کا رسول؟ وہ امت، ہمارے نبی فرماتے ہیں میری امت کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، میری امت کا کوئی فرد فراڈی نہیں ہوگا، میری امت کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ اور بولنے والے کون ہیں؟ یہی امتی ہیں۔ دھوکہ دینے والے فراڈی کون ہیں؟ یہی امتی ہیں۔ انصاف کے ترازو میں بے ایمانی ڈال دیتے ہیں، اثر رسوخ والوں کو زیادہ دے دیتے ہیں، غریبوں کے حصے کو ہڑپ کر جاتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ ثالث کو پتہ ہوتا ہے، فیصلہ کروانے والے کو، کہ بھئی ایک طرف مالدار ہے، جاگیردار ہے، کروڑوں کی ملکیت رکھتا ہے، ثالث درمیان میں بیٹھا، اس نے چھری سے پہلے غریب کو کاٹ دیا، پہلے غریب کو کاٹ دیا۔ وہ انصاف والا بھی منصف نہیں ہے، وہ بھی سلام دعا کا پجاری ہے، مال کا پجاری ہے، مالدار اور مالدار ہو گیا اور غریب بیچارے کا جسم اور کٹ گیا۔ یہ اسلام ہے۔ اور ہم لوگ اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ہم ثالث ان کو بناتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو جانتے نہیں ہیں۔ فیصلہ کروانے والا فیصلے والے کو نہیں جانتا، فیصلہ کروانے والا قرآن جیسی کتاب کو نہیں جانتا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کرو اے نبی اللہ کی نازل شدہ قرآن کے مطابق۔ جب کوئی قرآن ہی نہیں جانتا اس نے فیصلہ مٹی کروانا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، میری امت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ امت ہی ہے۔ بے ایمانی، دھوکہ، وہ غریب بیچارے الٹا لو خود ہی اپنے دام میں صیاد آ گیا، وہ اپنے دام میں خود آ کے اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ غریب کیا کرے گا؟ ظالم ظلم کرتا ہے، غریب اس لیے خاموش ہوتا ہے کہ اگر میں عدالت جاؤں گا تو وہ خرید لے گا، اگر وہ چلا بھی جائے تو اسے انصاف نہیں ملتا، انصاف کی امید نہیں ہوتی۔ اگر وہ بیچارہ چلا بھی جائے تو اسے انصاف کی امید ہی نہیں ہے۔ اور ایک طرف وہ ہے جو تیل کی کڑائی میں تل رہی ہے، جل رہی ہے، معصوم بچیوں کو جلوا رہی ہے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑتی، کلمے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ ہاتھ باندھ کر کہیں ان لوگوں سے جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے راستوں کو جدا کر لو، دین کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں پہ۔ ایک کٹوری کے پیچھے، ایک برتن کے پیچھے اپنا ایمان نہ بیچے۔ کسی کے گھر سے کوئی سوئی آ گئی ہے نا، کوئی کپڑا کندوری آ گئی، کوئی برتن آ گیا، ہر حالت میں اس کو واپس کریں۔ اس کا آپ سے گم ہو گیا، اپنے برتن اس کے پاس 2-3 بھیج دیں کہ ان میں سے کوئی آپ کو پسند ہے وہ رکھ لے، اور قیامت کے دن نہ پوچھیں۔ اگر آپ نے خاموشی اختیار کر لی، کسی کی ایک کندوری، کسی کا ایک کپڑا، کسی کی ایک تھالی بھی اگر آپ نے دبا لی تو 1 روپے کے بدلے میں 2800 قبول نمازیں قیامت کے دن اللہ ہم سے لے گا۔ 1 روپے کے بدلے میں 2800 قبول نمازیں، اور میری زندگی کی شاید 2800 قبول نمازیں ہوں،
جو میرے پاس پوری زندگی کا اثاثہ ہو، اگر وہ 1 روپے کے بدلے میں مجھ سے چلا جائے تو میں نیک کس بات کا رہوں گا؟ میرا کیا ہوگا؟ دین کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ اتنی بے وقوف قوم ہے کہ پی ٹی آئی، جمعیت، مسلم لیگ نون یہ ہمارے حالات ٹھیک کریں گے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو کہے گا چلو چھٹی کرو، مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کیا کہے گا؟ بلے والے جیت گئے ہیں، اب یہ قانون ٹھیک کریں گے، زمین کا حساب ٹھیک کریں گے، ہم چلتے ہیں۔ اللہ پہلے بھی بادشاہ تھا، اللہ اب بھی بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ رہے گا۔ اللہ خوش ہوا سب کچھ ٹھیک ہوگا، اللہ ناراض ہوا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے ووٹ سیاسیوں کو دے دیں، کچھ نہیں ہوتا ان سے۔ جو اپنے زکام کا علاج نہیں کر سکتے وہ آپ کو سکون کیسے دیں گے؟ بس یہ دیکھیں جو دیندار ہے، جو دیندار ہے چاہے وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے کام کو دفع کریں۔ جو دیندار ہے اس کو ووٹ دیں، وہ جو دیندار نہیں ہے اس کو ووٹ نہ دیں۔ اور پھر ووٹ دینے کے بعد اللہ سے کہیں یا اللہ فلاں بندہ تیری سنت کے مطابق داڑھی والا تھا، عالم تھا، نیک تھا، ہم نے اپنی طرف سے ووٹ دے دیا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں تھا، اے اللہ تیرے دین کو دیکھ کر ہم نے ووٹ دے دیا، اب تو جانے اور وہ جانے۔ پہلے سے ہم نے ووٹ غلط دے دیا تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ حالات ٹھیک کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ غربت دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ مہنگائی ختم کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ پاکستان کو ٹھیک کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ہم نے اللہ سے دل لگانا ہے، ہم نے نافرمانی چھوڑنی ہے، منصف بننا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، بے حیائی چھوڑنی ہے، فحاشی چھوڑنی ہے، بالکل حضور کی طرح بننا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ سخی ہے تم سخی بن جاؤ، اللہ عزت دار ہے تم عزت دار بن جاؤ۔ اللہ کے اخلاق اپناؤ، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ سے محبت نبی کی اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہم نبی کو خوش کریں گے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو فرعون کی بیوی کو پتہ چلا کہ آج میرے خاوند نے 3 قتل کر دیے، وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ اس کا نام تھا آسیہ، اس زمانے کی سب سے حسین و جمیل عورت۔ وہ گئی، کہا کہ فرعون آج تو نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو فرعون نے کہا ہاں، وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی، ظلم نہیں، میں نے ٹھیک کیا۔ تو اس نے کہا کہ خدا تو ہے نہیں تو تجھے مانے گا کون؟ اس نے کہا نہتی مظلوم بچیوں کو اور عورت کو تم نے تیل کی کڑھائیوں میں جلوا دیا۔ ارے ظالم، اللہ حق ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تیرے اندر ہے کیا کہ تو اپنا کلمہ پڑھاتا ہے؟ فرعون نے کہا اچھا، میری بیوی ہو کر تو میری نافرمان ہے۔ فرعون نے لوہے کی کیلیں منگوائی، اپنی بیوی کو اپنے تخت کے سامنے زمین پر لٹا دیا، لٹوا کے اس نے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھونک دی۔ جب کیلیں ٹھونکی جا رہی تھیں تو وہ کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ اللہ ہی ہے۔
سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اللہ کو نہ چھوڑیں۔ اللہ اللہ ہی ہے۔ ساری خدائی ہو جائے مخالف، کافی ہے ایک خدا اگر میرے لیے ہے۔ ساری خدائی، ساری مخلوق، سارے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ آپ کا اپنا ہے تو سب کچھ آپ کا اپنا ہے۔ اللہ اگر آپ کا اپنا نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اللہ کی دوستی ہے تو سب کچھ حاصل ہے، اللہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ سب سے رشتہ توڑ میاں، رب سے رشتہ جوڑ میاں۔ سب سے رشتہ ٹوٹ جائے نقصان نہیں ہوگا، رب سے رشتہ ٹوٹ جائے نقصان ہو جائے گا۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب کچھ اسے ملا جسے اللہ مل گیا۔ سب کچھ اسے ملا جسے اللہ مل گیا۔ اللہ کا مل جانا سب کچھ مل جانا ہے، اللہ کا کھو جانا سب کچھ کھو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہر چیز پر غالب ہے، ہم سے ہمارا اللہ نہ چھوٹے۔ اگر اللہ ہم سے چھوٹ گیا پھر بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کا سکون ہے، اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی ہمارے لیے باعث تکلیف ہے۔ ہمیں ہمارا اللہ چاہیے، کسی بھی صورت میں ہم اپنے اللہ سے دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قربت سے ہمارے کام بننے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دوری سے ہمارے کام بگڑنے ہیں۔ اس لیے اللہ کو سینے سے لگا کر، اللہ جل شانہ سے تعلق کو بنا کر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ نسبت ایمان کی، نسبت دین کی، ساری چیزوں پر غالب ہے۔ ذاتی اختلافات چھوڑ کر، حسد چھوڑ کر، کینہ چھوڑ کر، بغض چھوڑ کر اپنے اللہ کی فکر پہ لگ جائیں۔ حسد ہمارے لیے بڑی مصیبت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ حسد چھوڑ کر اللہ کی محبت میں لگ جائیں، غیبت چھوڑ کر اللہ کی محبت میں لگ جائیں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک ایمان والوں کے لیے سب سے بہترین چیز دلوں کا تقوی ہے، جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔